ابو بکر بن ابی شیبہ، عمر ناقد، زہیر بن حرب، اسحاق بن ابراہیم اور ابن ابی عمر نے ہمیں حدیث بیان کی۔ الفاظ عمر کے ہیں۔ اسحاق نے کہا ہمیں خبر دی، دوسروں نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے عمر بن دینار سے حدیث بیان کی، انہوں نے حسن بن محمد سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے عبید اللہ بن ابی رافع نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب تھے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ خاخ مقام پر بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اور وہاں تمہیں ایک عورت اونٹ پر سوار ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ اسے لے کر آؤ۔ ہم گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے، اچانک وہ عورت ہمیں ملی تو ہم نے اسے کہا کہ خط نکال، وہ بولی کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ خط نکال یا اپنے کپڑے اتار، بس اس نے وہ خط اپنے جوڑے سے نکالا، ہم وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اس میں لکھا تھا حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مکے کے بعد مشرکین کے نام، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں کا ذکر تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری اور فوج کی آمادگی اور مکے کی روانگی سے کافروں کو مطلع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حاتب تو نے یہ کیا کیا؟ وہ بولے کہ یا رسول اللہ آپ جلدی نہ فرمائیے، میں قریش سے ملا ہوا ایک شخص تھا، یعنی ان کا حلیف تھا اور قریش میں سے نہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین جو ہیں ان کے رشتہ دار قریش میں بہت ہیں جن کی وجہ سے ان کے گھر بار کا بچاؤ ہوتا ہے، تو میں نے یہ چاہا کہ میرا ناتا تو قریش سے نہیں ہے، میں بھی ان کا کوئی ایسا کام کر دوں جس سے میرے اہل و عیال والوں کا بچاؤ کریں گے، اور میں نے یہ کام اس وجہ سے نہیں کیا کہ میں کافر ہو گیا ہوں یا مرتد ہو گیا ہوں، اور نہ مسلمان ہونے کے بعد کفر سے خوش ہو کر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ چھوڑیے، میں اس منافق کی گردن ماروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بدر کی لڑائی میں شریک تھا، اور تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو جھانکا اور فرمایا کہ تم جو اعمال چاہو کرو بشرطے کہ کفر تک نہ پہنچے، میں نے تمہیں بخش دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6401۔ ابو عبد الرحمن سلمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، حضرت ابو مرثد غنوی اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، ہم سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ آپ نے فرمایا تم خاخ کے باغ کی طرف روانہ ہو جاؤ، وہاں ایک مشرک عورت ہوگی، اس کے پاس مشرکین کے نام حاتب کا ایک خط ہوگا۔ آگے عبید اللہ بن ابی رافع کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6402۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات کی شکایت کرتے ہوئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاتب ضرور دوزخ میں جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو، وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ بدر اور حدیبیہ میں شریک ہوا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6403۔ ابو زبیر نے خبر دی، کہا انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہہ رہے تھے مجھے ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں یہ فرماتے ہوئے سنا انشاءاللہ اصحاب شجرہ، یعنی درخت والوں میں سے کوئی ایک بھی جس نے اس کے نیچے بیعت کی تھی جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ وہ یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، داخل تو ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھڑک دیا تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پڑھی تم میں سے کوئی نہیں مگر اس پر وارد ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے پھر ہم تقوی اختیار کرنے والوں کو جہنم میں گرنے سے بچا لیں گے اور ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل پڑا رہنے دیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6404۔
ابو بردہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ نے مکے اور مدینے کے درمیان جعرانہ میں پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو شخص آیا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا نہیں کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، یعنی میں نے وعدہ کیا ہے تو پورا کروں گا۔ اس بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ مجھ سے بہت دفعہ خوش ہو جاؤ، کہہ چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے جیسی کیفیت میں ابو موسیٰ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اس شخص نے میری بشارت کو مسترد کر دیا ہے، اب تم دونوں میری بشارت کو قبول کر لو۔ ان دونوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قبول کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا۔ آپ نے اس پیالے میں اپنے ہاتھ اور اپنا چہرہ دھویا اور اس میں اپنے دہنے مبارک کا پانی ڈالا، پھر فرمایا تم دونوں اسے پی لو اور اس کو اپنے اپنے چہرے اور سینے پر مل لو اور خوش ہو جاؤ۔ ان دونوں نے پیالہ لے لیا اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا اسی طرح کیا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کے پیچھے سے ان کو آواز دے کر کہا جو تمہارے برتن میں ہے اس میں سے کچھ اپنی ماں کے لیے بھی بچا لو، تو انہوں نے اس میں سے کچھ ان کے لیے بھی بچا لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6405۔ برید نے ابو بردہ سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی لڑائی سے فارغ ہوئے تو سیدنا ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر اوطاس پر بھیجا، تو ان کا مقابلہ درید بن سمہ سے ہوا۔ پس درید بن سمہ قتل کر دیا گیا اور اس کے ساتھ والوں کو اللہ تعالیٰ نے شکست سے ہمکنار کر دیا۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عامر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیجا تھا۔ پھر بنی جشم کے ایک شخص کا ایک تیر سیدنا ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹنے میں لگا اور وہ ان کے گھٹنے میں جم گیا۔ میں ان کے پاس گیا اور پوچھا کہ اے چچا تمہیں یہ تیر کس نے مارا؟ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے مجھے قتل کیا اور اسی شخص نے مجھے تیر مارا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اس شخص کا پیچھا کیا اور اس سے جا ملا۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو پیٹھ موڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ میں اس کے پیچھے ہوا اور میں نے کہنا شروع کیا کہ اے بے حیا، کیا تو عرب نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے؟ بس وہ رک گیا۔ پھر میرا اس کا مقابلہ ہوا اور اس نے بھی وار کیا اور میں نے بھی وار کیا۔ آخر میں نے اس کو تلوار سے مار ڈالا۔ پھر لوٹ کر ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ نے تمہارے قاتل کو قتل کروا دیا۔ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب یہ تیر نکال لے۔ میں نے اس کو نکالا تو تیر کی جگہ سے پانی نکلا، خون نہ نکلا، شاید وہ تیر زہر آلود تھا۔ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جا کر میری طرف سے سلام کہہ اور یہ کہنا کہ ابو عامر رضی اللہ عنہ کی بخشش کی دعا کیجیے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے لوگوں کا سردار کر دیا اور وہ تھوڑی دیر زندہ رہے، پھر فوت ہو گئے۔ جب میں لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوٹری میں بان کے ایک پلنگ پر تھے جس پر فرش تھا اور بان کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ اور پہلوؤں پر بن گیا تھا۔ میں نے کہا کہ ابو عامر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اے اللہ عبید ابو عامر رضی اللہ عنہ کو بخش دے۔ عبید بن سلیم ان کا نام تھا، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ ابو عامر رضی اللہ عنہ کو قیامت کے دن بہت سے لوگوں کا سردار کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور میرے لیے بھی بخشش کی دعا فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کے گناہ بھی بخش دے اور قیامت کے دن اس کو عزت کے مکان میں لے جا۔ ابو بردہ نے کہا کہ ایک دعا ابو عامر کے لیے کی اور ایک دعا ابو موسیٰ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6406۔ ابو بردہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعری رفقا
جب رات کے وقت گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو میں ان کے قرآن مجید پڑھنے کی آواز کو پہچان لیتا ہوں، اور رات کو ان کے قرآن پڑھنے کی آواز سے ان کے گھروں کو بھی پہچان لیتا ہوں، چاہے دن میں ان کے اپنے گھروں میں آنے کے وقت میں نے ان کے گھروں کو نہ دیکھا ہو۔ ان میں سے ایک حکیم یعنی حکمت و دانائی والا شخص ہے، جب وہ گھڑ سوار ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمنوں سے ملاقات کرتا ہے تو ان سے کہتا ہے میرے ساتھی تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم ان کا انتظار کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6407۔ ابو بردہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعری لوگ جب جہاد میں رسد کی کمی کا شکار ہو جائیں یا مدینے میں ان کے اہل و عیال کا کھانا کم پڑ جائے تو ان کے پاس جو کچھ بچا ہو اسے ایک کپڑے میں اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر ایک ہی برتن سے اس کو آپس میں برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یعنی وہ میرے قریب ہیں اور میں ان سے قربت رکھتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6408۔ اکرمہ نے کہا ہمیں ابو زمیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث بیان کی، کہا مسلمان نہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے بات کرتے تھے نہ ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے۔ اس پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے 3 چیزیں عطا فرما دیجئے، یعنی 3 چیزوں کے بارے میں میری درخواست قبول فرما لیجئے۔ آپ نے جواب دیا ہاں۔ کہا میری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی سب سے زیادہ حسین و جمیل خاتون ہے، میں اسے آپ کی زوجیت میں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا اور معاویہ میرا بیٹا آپ اسے اپنے پاس حاضر رہنے والا کاتب بنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر کہا آپ مجھے کسی دستے کا امیر بھی مقرر فرمائے تاکہ جس طرح میں مسلمانوں کے خلاف لڑتا تھا اسی طرح کافروں کے خلاف بھی جنگ کروں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو زمیل نے کہا اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں کا مطالبہ نہ کیا ہوتا تو آپ از خود انہیں یہ سب کچھ عطا نہ فرماتے، کیونکہ آپ سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی جاتی تھی مگر آپ اس کے جواب میں ہاں کہتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6409۔ برید نے ابو بردہ سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے نکلنے کی خبر ملی تو ہم یمن میں تھے، ہم بھی آپ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکل پڑے، میں، میرے 2 بھائی جن سے میں چھوٹا تھا، ایک ابو بردہ اور دوسرا ابو رحم، اور میری قوم میں سے 50 سے کچھ اوپر یا کہا 53 یا 52 لوگ نکلے۔ کہا ہم کشتی میں سوار ہوئے تو ہماری کشتی نے ہمیں حبشہ میں نجاشی کے ہاں جا پھینکا، اس کے ہاں ہم حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اور ہمیں یہاں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، تم لوگ بھی ہمارے ساتھ یہیں ٹھہرو۔ کہا ہم ان کے ساتھ ٹھہر گئے حتیٰ کہ ہم سب اکٹھے واپس آئے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عین اس وقت آ کر ملے جب آپ نے خیبر فتح کیا تو آپ نے ہمارا بھی حصہ نکالا، کہا ہمیں بھی اس مال میں سے عطا فرمایا۔ آپ نے کسی شخص کو بھی جو فتح خیبر میں موجود نہیں تھا کوئی حصہ نہیں دیا سوائے ان لوگوں کے جو آپ کے ساتھ فتح میں شریک تھے، مگر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ہمراہ ہماری کشتی والوں کو دیا، ان کے لیے ان فتح میں شریک ہونے والوں کے ساتھ ہی حصہ نکالا۔ کہا تو ان میں سے کچھ لوگ ہمیں یعنی کشتی والوں کو کہتے تھے ہم نے تو ہجرت میں تم سے سبقت حاصل کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6410۔ کہا تو ایسا ہوا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسما بنت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان لوگوں میں سے تھیں جو ہمارے ساتھ آئے تھے۔ ملنے کے لیے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں، یہ بھی نجاشی کی طرف ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ہجرت کر کے گئی تھیں۔ سیدنا عمر کے پاس آئے اور سیدہ اسما بنت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس موجود تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ اسما بنت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو حبشے کے ملک میں گئی تھیں اور اب سمندر کا سفر کر کے آئی ہیں۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی جی ہاں میں وہی ہوں۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم ہجرت میں تم سے سبقت لے گئے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تم سے زیادہ ہمارا حق ہے۔ یہ سن کر انہیں غصہ آ گیا اور کہنے لگی اے عمر، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، تم نے جھوٹ کہا، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، وہ تم میں سے بھوکے کو کھانا کھلاتے اور تمہارے جاہل کو نصیحت کرتے تھے، اور ہم ایک دور دراز دشمنوں کی زمین حبشہ میں تھے، اور ہماری یہ سب تکالیف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں تھی۔ اللہ کی قسم مجھ پر اس وقت تک کھانا پینا حرام ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری بات کا ذکر نہ کر لوں، اور ہم کو ایذا دی جاتی تھی اور ہمیں ہر وقت خوف رہتا تھا۔ ان قریب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کروں گی، ان سے پوچھوں گی، اور اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ بولوں گی، نہ میں کجروی کروں گی، اور نہ میں اس سے زیادہ کہوں گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ کسی کا حق نہیں ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی ایک ہجرت ہے، اور تم کشتی والوں کی تو 2 ہجرتیں ہوئیں، ایک مکے سے حبشہ کو اور دوسری حبشہ سے مدینہ طیبہ کو۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کشتی والوں کو دیکھا کہ وہ گروہ در گروہ میرے پاس آتے اور اس حدیث کو سنتے تھے، اور دنیا میں کوئی چیز ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے زیادہ خوشی کی نہ تھی نہ اتنی بڑی تھی۔ ابو بردہ نے کہا کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ مجھ سے اس حدیث کو خوشی کے لیے بار بار سننا چاہتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6411۔ معاویہ بن قرہ نے عائذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند اور لوگوں کی موجودگی میں حضرت سلیمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضوان اللہ عنہم اجمعین کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی تلواریں اللہ کے دشمن کی گردن میں اپنی جگہ تک نہیں پہنچی۔ کہا اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگ قریش کے شیخ اور سردار کے متعلق یہ کہتے ہو۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا ابو بکر شاید تم نے ان کو ناراض کر دیا ہے، اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا ہے تو اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا میرے بھائیو کیا میں نے تم کو ناراض کر دیا؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6412۔ عمر بن دینار نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی جب تم میں سے 2 جماعتوں نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا اور اللہ ان دونوں کا مددگار تھا۔ یہ آیت بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے متعلق نازل ہوئی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اللہ ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا کی بنا پر ہمیں یہ بات پسند نہیں کہ یہ آیت نازل نہ ہوئی ہوتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6413۔ محمد بن جعفر اور عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ہمیں شعبہ نے قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے نضر بن انس سے، انہوں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی غنیمتیں تقسیم کرنے کے بعد انصار کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، انصار کے بیٹوں کی مغفرت فرما، انصار کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6414۔ خالد بن حارث نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6415۔ اکرمہ بن عمار نے کہا ہمیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے حدیث بیان کی، کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اسحاق نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور انصار کی اولادوں اور انصار کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کی بھی مغفرت فرما، مجھے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6416۔ عبد العزیز بن صہیب نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے کچھ بچوں اور عورتوں کو شادی سے آتے ہوئے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، میرا اللہ گواہ ہے، تم ان لوگوں میں سے ہو جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ کی مراد انصار سے تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6417۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں شعبہ نے ہشام بن زید سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، انصار میں سے ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی میں اس کی بات سنی اور 3 بار فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ سب سے زیادہ پیارے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6418۔ خالد بن حارث اور ابن ادریس نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6419۔ ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی، کہا، میں نے قتادہ سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار میرا پوٹا ہے، یعنی جہاں پرندوں کی غذا محفوظ رہتی ہے، اور میرا قیمتی چیزیں رکھنے کا صندوق یعنی اثاثہ ہے۔ لوگ بڑھتے جائیں گے اور یہ کم ہوتے جائیں گے، ان میں سے جو اچھا کام کرے اسے قبول کرو اور جو غلط کرے اس سے درگزر کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6420۔ محمد بن جعفر نے کہا، شعبہ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، میں نے قتادہ سے سنا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت ابو اسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کے گھرانوں میں سے بہترین بنو نجار ہیں، پھر بنو عبد الاشہل ہیں، پھر بنو حارث بن خزرج ہیں، پھر بنو ساعدہ ہیں، اور انصار کے تمام گھرانوں میں خیر ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کو ہم پر فضیلت دی ہے، تو ان سے کہا گیا، آپ کو بھی بہت لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6421۔ ابو داود نے کہا، ہمیں شعبہ نے قتادہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ حضرت ابو اسعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کر رہے تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی گزشتہ روایت کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6422۔ یحییٰ بن سعید نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مانند روایت کی، مگر انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بیان نہیں کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6423۔ ابراہیم بن محمد بن طلحہ سے روایت ہے، کہا، میں نے حضرت ابو اسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے ہاں خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کے گھرانوں میں سے بہترین گھرانہ بنو نجار کا گھرانہ ہے، اور بنو عبد الاشہل کا گھرانہ ہے، اور بنو حارث بن خزرج کا گھرانہ ہے، اور بنو ساعدہ کا گھرانہ ہے۔ اللہ کی قسم، اگر میں یعنی ابو اسعید رضی اللہ عنہ ان میں سے کسی کو خود ترجیح دیتا تو اپنے خاندان یعنی بنو ساعدہ کو ترجیح دیتا، لیکن میں نے اسی ترتیب سے بیان کیا جس ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6424۔ ابو زناد نے کہا، ابو سلمہ نے گواہی دی کہ انہوں نے حضرت ابو اسعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گواہی دیتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کے گھرانوں میں سے بہترین بنو نجار ہیں، پھر بنو عبد الاشہل، پھر بنو حارث بن خزرج، پھر بنو ساعدہ، اور انصار کے تمام گھرانوں میں خیر ہے۔ ابو سلمہ نے کہا، حضرت ابو اسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھ پر تہمت لگائی جا رہی ہے؟ اگر میں جھوٹا ہوتا تو اپنی قوم بنو ساعدہ کا نام پہلے لیتا۔ انہوں نے کہا، یہ بات حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو ان کا رنج ہوا، اور انہوں نے کہا، ہم کو پیچھے کر دیا گیا، ہم چاروں خاندانوں کے آخر میں آ گئے، میرے گدھے پر زین کسو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا۔ تو ان کے بھتیجے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات کی، کہا، آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں
کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں کہ آپ 4 میں سے چوتھے ہوں، یعنی خیر و برکت میں شامل ہوں؟ تو وہ باز آئے اور کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں، اور گدھے کی زین کھول دینے کے بارے میں حکم دیا تو وہ کھول دی گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6425۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے کہا مجھے ابو سلمہ نے حدیث بیان کی، انہیں حضرت ابو اسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انصار میں سے، یا فرمایا انصار کے گھرانوں میں سے بہترین۔ آگے انصار کے گھرانوں کے بارے میں ان سب راویوں کی حدیث کے مانند ہے۔ انہوں نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6426۔ ابو سلمہ اور عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے کہا کہ ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مسلمانوں کی ایک بڑی مجلس میں تھے فرمایا، میں تم کو انصار کا بہترین گھرانہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا بنو عبد الاشہل۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر کون ہیں؟ فرمایا بنو نجار۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون ہے؟ فرمایا پھر بنو حارث بن خزرج۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون؟ فرمایا پھر بنو ساعدہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون ہے؟ فرمایا پھر انصار کے تمام گھرانوں میں خیر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھرانے کا نام لیا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں کھڑے ہو گئے اور کہا کیا ہم چاروں میں سے آخری ہیں؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہی تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے گھرانے کا نام ان 4 گھرانوں میں لیا ہے جن کا آپ نے نام لیا ہے، حالانکہ جن گھرانوں کو آپ نے چھوڑ دیا اور ان کا نام نہیں لیا ان کی تعداد ان سے زیادہ ہے جن کا نام لیا۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے رک گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6427۔ نصر بن علی جہضمی، محمد بن مثنى اور ابن بشار نے ابن عرعرہ سے روایت کی، الفاظ جہضمی کے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے عرعرہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے یونس بن عبید سے حدیث بیان کی، انہوں نے ثابت بنانی سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کے لیے نکلا، وہ سفر میں میری خدمت کرتے تھے، میں نے ان سے کہا ایسا نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جب انصار کو دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت و تواضع کا سلوک کرتے ہیں تو میں نے قسم کھائی کہ میں جب بھی کسی انصاری کے ساتھ ہوں گا تو اس کی خدمت کروں گا۔ ابن مثنى اور ابن بشار نے اپنی اپنی حدیث میں مزید یہ بیان کیا۔ ابن مثنى نے کہا حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تھے۔ ابن بشار نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں زیادہ تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6428۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفار اللہ ان کی مغفرت کرے اور اسلم اللہ انہیں سلامت رکھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6429۔ عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو عمران جونی سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن سامت سے، انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اپنی قوم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسلم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور غفار کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6430۔ ابو داود نے کہا ہمیں شعبہ نے یہ حدیث اسی سند سے بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6431۔ محمد بن سیرین نے محمد بن زیاد اور اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، نیز ابن جریج اور معقل نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، سب نے کہا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلم کو اللہ تعالیٰ سلامتی عطا کرے اور غفار کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6432۔ خزیم بن عراق نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلم کو اللہ تعالیٰ نے سلامتی عطا کی اور غفار کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ یہ میں نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6433۔ حنظلہ بن علی نے حضرت خفا بن ایما غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ بنو لحیان، رعل، زکوان اور اسیہ پر لعنت فرما، جنہوں نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور غفار کی اللہ مغفرت فرمائے، اسلم کو اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6434۔ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غفار کی اللہ نے مغفرت فرمائی اور اسلم کو اللہ نے سلامتی عطا کی، اور اسیہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6435۔ عبید اللہ، اسامہ اور ابو صالح سب نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند روایت کی۔ صالح اور اسامہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات منبر پر ارشاد فرمائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6436۔ ابو سلمہ نے کہا، مجھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث بیان کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان سب سابقہ حدیثوں کے راویوں کی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کردہ حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6437۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار، مزینہ، جوہینہ، غفار، اشجاع اور جو بھی بنو عبداللہ میں سے ہیں، ان کے علاقے میں رہنے والے باقی لوگوں کو چھوڑ کر میرے اپنے مددگار ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول ان کے مددگار ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6438۔ سفیان بن سعید نے سعد بن ابراہیم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ہرمز اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش، انصار، مزینہ، جوہینہ، اسلم، غفار اور اشجاع میرے مددگار ہیں، اور ان کا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور مددگار نہیں ہے، یعنی انہیں خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت حاصل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6439۔ عبید اللہ بن معاذ کے والد نے کہا، ہمیں شعبہ نے سعد بن ابراہیم سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی، مگر اس حدیث میں یہ ہے کہ سعد نے ان میں سے بعض قبائل کے بارے میں کہا، میرے علم کے مطابق۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6440۔ سعد بن ابراہیم سے روایت ہے، کہا میں نے ابو سلمہ سے سنا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلم، غفار اور مزینہ اور جو لوگ جوہینہ سے ہیں، یا آپ نے جوہینہ فرمایا، بنو تمیم اور بنو عامر اور دو باہمی حلیفوں اسد اور غطفان سے بہتر ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6441۔ ابو سناد اور صالح نے اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یقیناً غفار، اسلم، مزینہ اور جو لوگ جوہینہ سے ہیں، یا آپ نے فرمایا جوہینہ اور جو لوگ مزینہ سے ہیں، یعنی خود آ کر اسلام قبول کرنے کی بنا پر قیامت کے دن اللہ کے نزدیک
اسد، طے اور غطفان سے بہتر ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6442۔ ایوب نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلم، غفار اور مزینہ کے کچھ گھرانے اور جوہینہ یا جوہینہ کے کچھ گھرانے اور مزینہ اللہ کے نزدیک۔ کہا میرا خیال ہے محمد بن سیرین نے کہا قیامت کے دن اسد، غطفان، حوازن اور تمیم سے، یعنی جنہوں نے خود آ کر اسلام قبول نہ کیا ان سے بہتر ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6443۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں غندر نے شعبہ سے حدیث بیان کی، اسی طرح محمد بن مثنی اور ابن بشار نے حدیث بیان کی، دونوں نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے محمد بن ابی یعقوب سے حدیث بیان کی، کہا میں نے عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے سنا، وہ اپنے والد سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا آپ سے حاجیوں کا سامان چرانے والے قبائل اسلم اور غفار اور مزینہ اور میرا خیال ہے جوہینہ کا بھی نام لیا، محمد بن یعقوب ہیں جنہیں شک ہوا، انہوں نے بیعت کر لی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اسلم اور غفار اور مزینہ اور میرا خیال ہے آپ نے فرمایا جوہینہ، بنو تمیم، بنو عامر، بنو اسد اور غطفان سے بہتر ہوں تو کیا یہ قبیلے لوگوں کی نظر میں مرتبے کے اعتبار سے ناکام ہو جائیں گے، خسارے میں رہیں گے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ ان سے بہتر ہیں۔ ابن ابی شیبہ کی حدیث میں محمد بن یعقوب ہیں جنہیں شک ہوا کہ الفاظ نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6444۔ عبد الصمد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی، کہا مجھے بنو تمیم کے سردار محمد بن عبداللہ بن ابی یعقوب زبی نے اسی سند کے ساتھ اسی کی مانند حدیث سنائی اور انہوں نے صرف جوہینہ کہا، میرا خیال ہے کا جملہ نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6445۔ نصر بن علی جہضمی کے والد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے ابو بشر سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم، غفار، مزینہ اور جوہینہ بنو تمیم، بنو عامر اور دو حلیف قبیلوں بنو اسد اور بنو غطفان سے بہتر ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6446۔ عبد الصمد اور شبابہ بن سوار نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو بشر سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6447۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور قریب نے اور الفاظ ابو بکر کے ہیں حدیث بیان کی، دونوں نے کہا ہمیں وکیع نے سفیان سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبد الملک بن عمیر سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کیا سمجھتے ہو اگر جوہینہ، اسلم اور غفار بنو تمیم، بنو عبداللہ بن غطفان اور عامر بن صعصعہ سے بہتر ہوں؟ اور پوچھتے ہوئے آپ نے آواز بلند کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ یعنی لوگوں کے نزدیک اپنی عزت بڑھانے میں ناکام ہوں گے اور کم مرتبہ ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا بے شک وہ ان سے بہتر ہیں۔ ابو قریب کی روایت میں ہے تم کیا سمجھتے ہو اگر جوہینہ اور مزینہ اور اسلم اور غفار یعنی مزینہ کے نام کا اضافہ ہے، جس طرح متعدد دوسری روایات میں بھی مزینہ کا نام شامل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6448۔ عدی بن حاتم سے روایت ہے، کہا میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا سب سے پہلا صدقہ یعنی باقاعدہ وصول شدہ زکوٰۃ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے چہروں کو روشن کر دیا تھا، بنو طے کا صدقہ تھا، جس کو آپ یعنی عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6449۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی آئے اور آ کر عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قبیلے دوس نے کفر کیا اور اسلام لانے سے انکار کیا، آپ ان کے خلاف دعا کیجئے۔ بعض لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ اب دوس ہلاک ہو گئے، لیکن آپ نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو یہاں لے آ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6450۔ حارث نے ابو زرعہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں بنو تمیم کے ساتھ 3 باتوں کی وجہ سے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی محبت کرتا آ رہا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ میری امت میں سے دجال کے خلاف زیادہ سخت ہوں گے۔ کہا اور ان لوگوں کی صدقات یعنی زکوٰۃ کے اموال آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہماری اپنی قوم کے صدقات ہیں۔ کہا ان میں سے جنگ میں پکڑی ہوئی ایک باندی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، آپ نے ان سے فرمایا، اسے آزاد کر دو، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6451۔ عمارہ نے ابو زرعہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا 3 باتوں کے بعد جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، میں بنو تمیم سے مسلسل محبت کرتا آ رہا ہوں، پھر اسی سابقہ حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6452۔ شعبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا 3 صفات ہیں جو میں نے بنو تمیم کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اس کے بعد سے میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور آگے اسی معنی میں حدیث بیان کی۔ البتہ شعبی نے یہ کہا وہ مستقبل میں ہونے والی بڑی جنگوں کے دوران میں لڑنے میں سب لوگوں سے زیادہ سخت ہوں گے، اور انہوں نے دجال کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6453۔ ابن شہاب نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو کانوں کی طرح پاؤ گے، پس جو جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں، جب دین میں سمجھدار ہو جائیں، اور تم بہتر اس کو پاؤ گے جو مسلمان ہونے سے پہلے اسلام سے بہت نفرت رکھتا ہو، یعنی جو کفر میں مضبوط تھا وہ اسلام لانے کے بعد اسلام میں بھی ایسا ہی مضبوط ہوگا، جیسے سیدنا عمر اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ۔ یا یہ مراد ہے کہ جو خلافت سے نفرت رکھے اسی کی خلافت عمدہ ہوگی، اور تم سب سے برا اس کو پاؤ گے جو 2 رویا ہوگا کہ ان کے پاس ایک منہ لے کر آئے اور ان کے پاس دوسرا منہ لے کر جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6454۔ ابو زرعہ اور اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو معدنیات کی کانوں کی طرح پاؤ گے، آگے اسی طرح ہے جس طرح زہری کی حدیث ہے، البتہ ابو زرعہ اور اعرج کی روایت میں ہے، تم اس دین کے معاملے میں سب لوگوں سے بہتر انہیں پاؤ گے جو اس دین میں داخل ہونے سے پہلے سب لوگوں سے بڑھ کر اس کو ناپسند کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6455۔ ابن ابی عمر نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے ابو زناد سے حدیث بیان کی، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اور ابن طاؤس نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عورتوں میں سے بہترین جو اونٹوں پر سوار ہوتی ہیں، ان دونوں یعنی اعرج اور طاؤس میں سے ایک نے کہا قریش کی نیک عورتیں ہیں، اور دوسرے نے کہا قریش کی عورتیں ہیں جو یتیم بچے کی کم عمری میں اس پر سب سے زیادہ مہربان ہوتی ہیں اور اپنے شوہر کے مال کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6456۔ عمرو ناقد نے کہا ہمیں سفیان نے ابو زناد سے حدیث بیان کی، انہوں نے اعرج سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے، یعنی آپ سے روایت کرتے تھے اس سابقہ روایت کے مانند، اور ابن طاؤس نے اپنے والد سے روایت کی
جو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے، مگر انہوں نے اس طرح کہا وہ اپنے بچے کی اس کمسنی میں سب سے زیادہ نگہداشت کرنے والی ہوتی ہیں، وہ اپنے بچے کی اس کی کمسنی میں سب سے زیادہ نگہداشت کرنے والی ہوتی ہیں، انہوں نے یتیم پر نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6457۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا قریش کی عورتیں اونٹوں پر سواری کرنے والی تمام عورتوں میں سب سے اچھی ہیں، بچے پر سب سے بڑھ کر مہربان ہیں، اور اپنے خاوند کے لیے اس کے مال کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں۔ سعید بن مسیب نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد کہا کرتے تھے مریم بنت عمران علیہ السلام اونٹ پر کبھی سوار نہیں ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6458۔ معمر نے زہری سے، انہوں نے ابن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرے بہت سے بچے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں سے بہترین، پھر یونس کی حدیث کی طرح بیان کیا مگر یوں کیا اس کی کم سنی میں بچے پر سب سے زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6459۔ معمر نے ابن طاؤس سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، نیز معمر نے حمام بن منبہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں پر سفر کرنے والی عورتوں میں سے بہترین قریش کی نیک عورتیں ہیں جو بچے پر اس کی کمسنی میں زیادہ شفقت کرنے والی ہوتی ہیں اور اپنے خاوند کے مال کی زیادہ حفاظت کرتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6460۔ سہیل بن ابی صالح نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معمر کی حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6461۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6462۔ حفص بن غیاث نے کہا ہمیں عاصم احول نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا آپ تک یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں حلیف بنانا جائز نہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکان میں قریش اور انصار کو ایک دوسرے کا حلیف بنایا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6463۔ عبدہ بن سلیمان نے عاصم سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں میرے گھر میں قریش اور انصار کو ایک دوسرے کا حلیف بنایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6464۔ سعد بن ابراہیم نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں ایک دوسرے کو حلیف بنانے کی ضرورت نہیں، جس شخص کا جاہلیت میں جو حلیف تھا اسلام نے اس کی مضبوطی میں اور اضافہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6465۔ سعید بن ابی بردہ نے ابو بردہ سے، انہوں نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم نے مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، پھر ہم نے کہا کہ اگر ہم بیٹھے رہیں یہاں تک کہ عشاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھیں تو بہتر ہوگا، پھر ہم بیٹھے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہی بیٹھے رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب پڑھی، پھر ہم نے کہا کہ اگر ہم بیٹھے رہیں یہاں تک کہ عشاء کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھیں تو بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کیا یا ٹھیک کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔
پھر فرمایا کہ ستارے آسمان کے بچاؤ ہیں، جب ستارے مٹ جائیں گے تو آسمان پر بھی جس بات کا وعدہ ہے وہ آ جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی اور آسمان بھی پھٹ کر خراب ہو جائے گا، اور میں اپنے اصحاب کا بچاؤ ہوں، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب پر بھی وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے، یعنی فتنہ اور فساد اور لڑائیاں، اور میرے اصحاب میری امت کے بچاؤ ہیں، جب اصحاب چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے، یعنی اختلاف و انتشار وغیرہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6466۔ عمرو بن دینار نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دیتے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ آدمیوں کے جھنڈ جہاد کریں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ کوئی تم میں سے وہ شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں، تو ان کی فتح ہو جائے گی۔ پھر لوگوں کے گروہ جہاد کریں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ تم میں سے کوئی وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو دیکھا ہو، یعنی تابعین میں سے کوئی ہے، لوگ کہیں گے کہ ہاں، پھر ان کی فتح ہو جائے گی۔ پھر آدمیوں کے لشکر جہاد کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم میں سے کوئی وہ ہے جس نے صحابی کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو، یعنی تبع تابعین میں سے، تو لوگ کہیں گے کہ ہاں، پھر ان کی فتح ہو جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6467۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں سے کوئی لشکر بھیجا جائے گا تو لوگ کہیں گے، دیکھو کیا تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی فرد ہے؟ تو ایک شخص مل جائے گا، چنانچہ اس کی وجہ سے انہیں فتح مل جائے گی۔ پھر ایک اور لشکر بھیجا جائے گا تو لوگ آپس میں کہیں گے، کیا ان میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہو؟ تو انہیں اس شخص کی بنا پر فتح حاصل ہو جائے گی۔ پھر تیسرا لشکر بھیجا جائے گا تو کہا جائے گا، دیکھو کیا ان میں کوئی ایسا دیکھتے ہو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھا ہو؟ پھر چوتھا لشکر بھیجا جائے گا تو کہا جائے گا، دیکھو کیا ان میں کوئی ایسا شخص دیکھتے ہو جس نے کسی ایسے آدمی کو دیکھا ہو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنے والوں میں سے کسی کو دیکھا ہو؟ تو وہ آدمی مل جائے گا اور اس کی وجہ سے انہیں فتح مل جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6468۔ قتیبہ بن سعید اور حناد بن سری نے کہا، ہمیں ابو احوص نے منصور سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابراہیم بن یزید سے، انہوں نے عبیدہ سلیمانی سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے بہترین اس دور کے لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ، پھر وہ ہیں جو ان کے ساتھ کے دور میں ہوں گے، یعنی تابعین، پھر وہ جو ان کے ساتھ کے دور میں ہوں گے، یعنی تبع تابعین، پھر ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کی گواہی ان کی قسم سے پہلے ہوگی اور ان کی قسم ان کی گواہی سے پہلے ہوگی۔ حناد نے اپنی حدیث میں قرن یعنی دور کا ذکر نہیں کیا، اور قتیبہ نے کہا پھر ایسی اقوام آئیں گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6469۔ جریر نے منصور سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے دور کے لوگ، پھر وہ جو ان کے ساتھ کے دور میں ہوں گے، پھر وہ جو ان کے ساتھ ہوں گے، پھر ایک ایسی قوم آئے گی کہ ان کی شہادت ان کی قسم سے جلدی ہوگی اور ان کی قسم ان کی شہادت سے جلدی ہوگی۔ ابراہیم نخعی نے کہا، جس وقت ہم کم عمر تھے تو بڑی عمر کے لوگ ہمیں قسم کھانے اور شہادت دینے سے منع کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6470۔ شعبہ اور سفیان دونوں نے منصور سے ابو احوص اور جریر کی سند کے ساتھ انہی دونوں کی حدیث کے ہم معنی حدیث روایت کی۔ دونوں کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ الفاظ نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6471۔ ابن عون نے ابراہیم سے،
انہوں نے عبیدہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، لوگوں میں سے بہترین میرے دور کے لوگ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ہیں، پھر وہ جو ان کے ساتھ کے دور کے ہوں گے یعنی تابعین رحمہ اللہ، پھر وہ جو ان کے ساتھ کے دور کے ہوں گے یعنی تبع تابعین۔ عبیدہ سلیمانی نے کہا، مجھے یاد نہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری بار کہا یا چوتھی بار، پھر ان کے جانشین ایسے لوگ ہوں گے کہ ان میں سے کسی ایک کی گواہی قسم سے پہلے ہوگی اور اس کی قسم اس کی گواہی سے پہلے ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6472۔ حشیم نے ابو بشر سے، انہوں نے عبداللہ بن شقیق سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بہترین لوگ اس زمانے کے ہیں جس میں میری بعثت ہوئی ہے، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کے دور کے ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کے دور کے ہیں۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ آپ نے تیسرے زمانے کا ذکر کیا تھا یا نہیں۔ فرمایا، پھر ایک ایسی قوم آئے گی جو موٹا ہونا پسند کریں گے، وہ شہادت طلب کیے جانے سے پہلے شہادت دیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6473۔ شعبہ اور ابو عوانہ دونوں نے ابو بشر سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی، مگر شعبہ کی حدیث میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نہیں جانتا کہ آپ نے 2 بار کہا یا 3 بار۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6474۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے ابو جمرہ سے سنا، انہوں نے کہا مجھے زہدم بن مزرب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اچھے میرے دور کے لوگ ہیں، پھر وہ جو ان کے ساتھ ہیں، پھر وہ جو ان کے ساتھ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے بعد 2 بار فرمایا یا 3 بار۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر ان کے بعد وہ لوگ ہوں گے، وہ گواہی دیں گے جبکہ ان سے گواہی مطلوب نہیں ہوگی، اور خیانت کریں جبکہ ان کو امانت دار نہیں بنایا جائے گا، یعنی جس مال کی ذمہ داری ان کے پاس نہیں ہوگی اس میں بھی خیانت کے راستے نکالیں گے۔ وہ نظر مانیں گے لیکن اپنی نظریں پوری نہیں کریں گے اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6475۔ یحییٰ بن سعید، بحث اور شبابہ سب نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور ان سب کی حدیث میں ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد 2 زمانوں کا ذکر کیا یا 3 کا۔ شبابہ کی حدیث میں ہے کہ ابو جمرہ نے کہا، میں نے زہدم بن مزرب سے سنا، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس ایک کام کے لیے آئے تھے، انہوں نے مجھے حدیث سنائی کہ انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ نیز یحییٰ بن سعید اور شبابہ کی حدیث میں ہے وہ نظریں مانیں گے لیکن وفا نہیں کریں گے، اور بعض کی حدیث میں اسی طرح ہے جس طرح ابن جعفر کی حدیث میں ہے وہ اپنی نظریں پوری نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6476۔ ابو عوانہ اور ہشام دونوں نے قتادہ سے، انہوں نے زرارہ بن اوفا سے، انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ان الفاظ میں روایت کی، اس امت کے بہترین لوگ اس دور کے لوگ ہیں جس میں مجھے ان میں بھیجا گیا ہے، پھر وہ جو ان کے ساتھ کے دور میں ہوں گے۔ ابو عوانہ کی حدیث میں مزید یہ ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ زیادہ جاننے والا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دور کا ذکر کیا یا نہیں، جس طرح حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زہدم کی روایت کردہ حدیث ہے، اور قتادہ سے ہشام کی روایت کردہ حدیث میں یہ الفاظ زائد ہیں، وہ قسمیں کھائیں گے جبکہ ان سے قسم کھانے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6477۔ عبداللہ بہی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سے لوگ سب سے بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دور میں جس میں میں ہوں، پھر دوسرے دور کے، پھر تیسرے دور کے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6478۔
معمر نے زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے سالم بن عبداللہ اور ابو بکر بن سلیمان نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری حصے میں ایک رات ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے تو فرمایا کیا تم لوگوں نے اپنی اس رات کو دیکھا ہے؟ اسے یاد رکھو، بلا شبہ اس رات سے 100 سال کے بعد جو لوگ اس رات میں روئے زمین پر موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے متعلق غلط فہمیوں میں مبتلا ہوئے ہیں، جو اس میں 100 سال کے حوالے سے مختلف باتیں کر رہے ہیں کہ 100 سال بعد زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا آج جو لوگ روئے زمین پر موجود ہیں ان میں سے کوئی باقی نہیں ہوگا۔ آپ کا مقصود یہ تھا کہ اس قرن یعنی اس دور میں رہنے والے لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6479۔ شعیب اور عبد الرحمن بن خالد بن مسافر دونوں نے زہری سے معمر کی سند کے ساتھ انہی کی حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6480۔ حجاج بن محمد نے کہا ابن جریج نے کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل یہ فرماتے ہوئے سنا تم مجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، البتہ اس بات پر میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ اس وقت کوئی زندہ نفس موجود نہیں جس پر 100 سال پورے ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6481۔ ابن جریج نے اسی سند کے ساتھ ہمیں خبر دی اور اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ آپ نے اپنی وفات سے 1 ماہ قبل یہ ارشاد فرمایا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6482۔ معتمر بن سلیمان نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا، کہا ابو نضرہ نے ہمیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ یا قریباً اتنا عرصہ پہلے فرمایا آج کوئی ایسا سانس لیتا ہوا انسان موجود نہیں کہ اس پر 100 سال گزرے تو وہ اس دن بھی زندہ ہو۔ اور لوگوں کو پانی پلانے والے عبد الرحمن بن آدم سے روایت ہے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ عبد الرحمن نے اس کا مفہوم بتایا اور کہا عمر کی کمی مراد ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6483۔ یزید بن ہارون نے کہا ہمیں سلیمان تیمی نے دونوں سندوں سے اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6484۔ ابو نضرہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو اس کے بعد لوگوں نے آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 سال نہیں گزریں گے کہ آج زمین پر سانس لیتا ہوا کوئی شخص موجود ہو، یعنی اس سے پہلے یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6485۔ حسین نے سالم سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سانس لیتا ہوا شخص 100 سال کی مدت تک نہیں پہنچے گا۔ سالم نے کہا ہم نے ان یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کے بارے میں گفتگو کی، اس سے مراد سالم نے کہا ہم نے ان یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کے بارے میں گفتگو کی، اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اس وقت پیدا ہو چکا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6486۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو برا مت کہو، میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا مت کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی ایک کے دیے ہوئے مد بلکہ اس کے آدھے کے برابر بھی اجر نہیں پا سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6487۔ جریر نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے،
انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی مناقشہ تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو برا کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی کو برا نہ کہو، کیونکہ تم میں سے کسی شخص نے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کیا تو وہ ان میں سے کسی کے دیے ہوئے ایک مد کے برابر بلکہ اس کے آدھے کے برابر بھی اجر نہیں پا سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6488۔ وکیع اور شعبہ نے اعمش سے جریر اور ابو معاویہ کی سند کے ساتھ ان دونوں کی حدیث کے مانند روایت کی، لیکن شعبہ اور وکیع کی حدیث میں عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تذکرہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6489۔ سلیمان بن مغیرہ نے کہا، مجھے سعید جریری نے ابو نضرہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے اسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اہل کوفہ ایک وفد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ ان میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو حضرت اویس رحمہ اللہ کا ٹھٹا اڑاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہاں قرن کے رہنے والوں میں سے کوئی ہے؟ وہ شخص آگے آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے پاس یمن سے ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا۔ یمن میں اس کی والدہ کے سوا کوئی نہیں جسے وہ چھوڑ کر آئے، اس کے جسم پر سفید برس کے نشان ہے۔ اس نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے 1 دینار یا درہم کے برابر چھوڑ کر باقی سارا نشان ہٹا دیا۔ وہ تم میں سے جس کو ملے وہ اسے درخواست کرے کہ وہ تم لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6490۔ حماد بن سلمہ نے سعید جریری سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، کہا سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تابعین میں سے ایک بہترین شخص ہے جس کو اویس کہتے ہیں، اس کی ایک ماں ہے، یعنی رشتہ داروں میں سے صرف ماں زندہ ہوگی اور اس کو ایک سفیدی ہوگی، تم اس سے کہنا کہ تمہارے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6491۔ زرارہ بن اوفا نے اسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یمن سے مدد کے لوگ آتے، یعنی وہ لوگ جو ہر ملک سے اسلام کے لشکر کی مدد کے لیے جہاد کرنے کو آتے ہیں، تو وہ ان سے پوچھتے کہ تم میں اویس بن عامر بھی کوئی شخص ہے؟ یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اویس کے پاس آئے اور پوچھا کہ تمہارا نام اویس بن عامر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم مراد قبیلے کی شاخ قرن سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں برس تھا وہ اچھا ہو گیا مگر درہم برابر باقی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تمہارے پاس اویس بن عامر یمن والوں کی کمک کی فوج کے ساتھ آئے گا، وہ قبیلہ مراد سے ہے جو قرن کی شاخ ہے، اس کو برس تھا وہ اچھا ہو گیا مگر درہم باقی ہے، اس کی ایک ماں ہے، اس کا یہ حال ہے کہ اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچا کرے، پھر اگر تجھ سے ہو سکے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا، تو میرے لیے دعا کرو۔ بس اویس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بخشش کی دعا کی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کوفے میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تمہیں کوفے کے حاکم کے نام ایک خط لکھ دوں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے خاکساروں میں رہنا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ جب دوسرا سال آیا تو ایک شخص نے کوفے کے رئیسوں میں سے حج کیا، وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اویس کا حال پوچھا تو وہ بولا کہ میں نے اویس کو اس حال میں چھوڑا کہ ان کے گھر میں اسباب کم تھے اور خرچ سے تنگ تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اویس بن عامر تمہارے پاس یمن والوں کے امدادی لشکر کے ساتھ آئے گا، وہ مراد قبیلے کی شاخ قرن میں سے ہے، اس کو برس تھا وہ اچھا ہو گیا، صرف درہم کے برابر باقی ہے، اس کی ایک ماں ہے جس کے ساتھ وہ نیکی کرتا ہے،
اگر وہ اللہ پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچا کرے، پھر اگر تجھ سے ہو سکے کہ وہ تیرے لیے دعا کرے تو اسے دعا کرانا۔ وہ شخص یہ سن کر اویس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کرو۔ اویس نے کہا کہ تو ابھی نیک سفر کر کے آ رہا ہے، یعنی حج سے، میرے لیے دعا کر۔ پھر وہ شخص بولا کہ میرے لیے دعا کر۔ اویس نے یہی جواب دیا۔ پھر پوچھا کہ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا؟ وہ شخص بولا کہ ہاں ملا۔ اویس نے اس کے لیے دعا کی۔ اس وقت لوگ اویس کا درجہ سمجھے، وہ وہاں سے سیدھے چلے۔ اسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ان کو ان کا لباس ایک چادر پہنائی۔ جب کوئی آدمی ان کو دیکھتا تو کہتا کہ اویس کے پاس یہ چادر کہاں سے آئی ہے، یعنی وہ ایسے تھے کہ ایک مناسب چادر بھی ان کے پاس ہونا باعث تعجب تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6492۔ ابن وہب نے کہا ہمیں حرملہ بن عمران تجیبی نے عبد الرحمن بن شماسہ مہری سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان قریب ایک زمین کو فتح کرو گے جس میں قیرات کا نام لیا جاتا ہوگا، یہ ان کے چھوٹے سکے کا نام ہوگا۔ تم اس سرزمین کے رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات سن رکھو، کیونکہ ان کا ہم پر حق بھی ہے اور رشتہ بھی۔ پھر جب تم دو انسانوں کو ایک اینٹ کی جگہ کے لیے قتال پر آمادہ دیکھو تو وہاں سے چلے آنا۔ حرملہ بن عمران نے کہا تو عبد الرحمن بن شماسہ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹوں ربیہ اور عبد الرحمن کے قریب سے گزرے۔ وہ ایک اینٹ کی جگہ پر جھگڑ رہے تھے تو وہ وہاں مصر سے نکل آئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6493۔ وہی مضمون ہے، اس میں اتنا زیادہ ہے کہ ان سے دامادی کا بھی رشتہ ہے، یعنی وہ رشتہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ کی ماں سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا مصر کی تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6494۔ جابر بن عمرو راسبی نے کہا میں نے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قبائل عرب میں سے ایک قبیلے کے پاس بھیجا تو ان لوگوں نے ان کو گالیاں دی اور مارا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو خبر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اہل عمان کے پاس جاتے تو وہ تمہیں گالیاں دیتے نہ مارتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6495۔ ہمیں اسود بن شیبان نے ابو نوفل سے خبر دی، کہا میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جسد خاکی کو شہر کی گھاٹی میں کھجور کے ایک تنے سے لٹکا ہوا دیکھا۔ کہا تو قریش اور دوسرے لوگوں نے وہاں سے گزرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں سے گزرے تو وہ یعنی ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کھڑے ہو گئے اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا ابو خبیب آپ پر سلام، ابو خبیب آپ پر سلام، ابو خبیب آپ پر سلام۔ اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کو اس سے روکتا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کو اس سے روکتا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کو اس سے روکتا تھا۔ اللہ کی قسم آپ جتنا مجھے علم ہے بہت روزے رکھنے والے، بہت قیام کرنے والے، بہت صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ اللہ کی قسم وہ امت جس میں آپ سب سے برے قرار دیے گئے ہوں وہ امت تو پوری کی پوری بہترین ہوگی، جبکہ اس میں تو بڑے بڑے ظالم، قاتل اور مجرم موجود ہیں۔ آپ کسی طور پر اس سلوک کے مستحق نہ تھے۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں سے چلے گئے۔ حجاج کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے وہاں کھڑے ہونے کی خبر پہنچی تو اس نے کارندے بھیجے، ان کے جسد خاکی کو کھجور کے تنے سے اتارا گیا اور انہیں جاہلی دور کی یہود کی قبروں میں پھینک دیا گیا۔ پھر اس نے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کارندہ بھیجا، انہوں نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ قاصد بھیجا کہ یا تو تم میرے پاس آؤ گے یا پھر میں تمہارے پاس ان لوگوں کو بھیجوں گا جو تمہیں تمہارے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے آئیں گے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انکار کر دیا اور فرمایا میں ہرگز تیرے پاس نہ آؤں گے یہاں تک کہ تو میرے پاس ایسے شخص کو بھیجے جو مجھے میرے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے جائے۔ کہا تو حجاج کہنے لگا مجھے میرے جوتے دکھاؤ۔ اس نے جوتے پہنے اور اکڑتا ہوا تیزی سے چل پڑا یہاں تک کہ ان کے ہاں پہنچا اور کہا تم نے مجھے دیکھا کہ میں نے اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا میں نے تمہیں دیکھا ہے
کہ تم نے اس پر اس کی دنیا تباہ کر دی جبکہ اس نے تمہاری آخرت برباد کر دی۔ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تو اسے 2 پیٹیوں والوں کا بیٹا یعنی ابن ذات النطقین کہتا ہے۔ ہاں اللہ کی قسم میں 2 پیٹیوں والی ہوں، ایک پیٹی کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کھانا سواری کے جانور پر باندھتی تھی، اور دوسری پیٹی وہ ہے یعنی سب کو لباس کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک بہت بڑا کذاب ہوگا اور ایک بہت بڑا سفاک ہوگا۔ کذاب یعنی مختار ثقفی کو ہم نے دیکھ لیا، اور رہا سفاک تو میں نہیں سمجھتی کہ تیرے علاوہ کوئی اور ہوگا۔ کہا تو وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور انہیں کوئی جواب نہ دے سکا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6496۔ یزید بن اسم جزری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دین سریہ پر ہوتا تب بھی فارس کا کوئی شخص، یا آپ نے فرمایا فرزندان فارس میں سے کوئی شخص اس تک پہنچتا اور اسے حاصل کر لیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6497۔ ابو غیث نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ جمعہ نازل ہوئی اور آپ نے یہ پڑھا وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا، یعنی ان میں اور بھی لوگ ہیں جو اب تک آ کر ان سے نہیں ملے، تو ایک نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ اس نے آپ سے 1 یا 2 یا 3 بار سوال کیا۔ کہا اس وقت ہم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہاتھ رکھا، پھر فرمایا اگر ایمان سریہ کے قریب بھی ہوتا تو ان میں سے کچھ لوگ اس کو حاصل کر لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6498۔ سالم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو ایسے 100 اونٹوں کی مثل پاؤ گے کہ آدمی ان میں سے ایک بھی سواری کے لائق نہیں پاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6499۔ قتیبہ بن سعید بن جمیل بن طریف ثقفی اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں جریر نے عمارہ بن قعقاع سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو زرع سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی لوگوں میں سے حسن معاشرت یعنی خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا پھر تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا پھر تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا پھر تمہارا والد۔ اور قتیبہ کی حدیث میں ہے میرے اچھے برتاؤ کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اور انہوں نے لوگوں میں سے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6500۔